السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 سے پڑھیں گے۔ وما محمد، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مگر رسول، ایک رسول ہی، قد تحقیق خلط گزر چکے ہیں، من قبل ہی رسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول، افا اماتا، کیا پھر اگر ماتا وہ مر جائیں، او یا قتلا قتل کر دیے جائیں، قتلن قلب تم قتل کر دیے جائیں، تو تم پھر جاؤ گے، اللہ اعقابکم اپنی ایڑیوں پر، ومن قالب، اور جو کوئی پھر جائے، اللہ عاقبیہ اپنی ایڑیوں پر، فلن یضر اللہ، تو ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکے گا اللہ تعالیٰ کو، شیئن کچھ بھی، وسیجزی، اور ان قریب جزا دے گا اللہ تعالیٰ الشاکرین، شکر کرنے والوں کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، یعنی ان کا امتیاز بھی وصف رسالت ہی ہے، یہ نہیں کہ وہ بشری خصائص سے بالاتر اور خدائی صفات سے متصف ہوں کہ انہیں موت سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ غزوہ احد میں وقتی شکست کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں نے یہ افواہ اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ مسلمانوں میں جب یہ خبر پھیلی تو اس سے بعض مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ وفات کے وقت جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شدت جذبات میں وفات نبی کا انکار کر رہے تھے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہایت حکمت سے کام لیتے ہوئے ممبر رسول کے پہلو میں کھڑے ہو کر انہی آیات کی تلاوت فرمائی، جس سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی متاثر ہوئے اور انہیں ایسا محسوس ہوا کہ گویا یہ آیت ابھی اتری ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے جو السنہ میں تھے گھوڑے پر تشریف لائے، وہ گھوڑے سے اتر کر مسجد میں آ گئے، لوگوں سے انہوں نے کوئی بات نہ کی بلکہ سیدھے میرے ہاں چلے آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داری دار کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا اور روتے ہوئے کہنے لگے، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا، جو موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھ دی گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وارد ہو چکی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ
لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے، چنانچہ انہوں نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کیا تو لوگ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا اما بعد، جو شخص اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی زندہ ہے جسے کبھی فنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ سورہ آل عمران میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم معلوم یہ ہوتا تھا کہ لوگ جانتے ہی نہ تھے کہ یہ آیت بھی نازل ہوئی ہے جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تلاوت فرمائی۔ لوگوں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس آیت کو حاصل کیا، اور جس نے بھی اس آیت کو سنا تو بے ساختہ اس کی تلاوت شروع کر دی۔ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جب اس آیت کی تلاوت سنی تو میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا، میرے پاؤں مجھے اٹھا نہیں رہے تھے جہاں تک کہ میں گر گیا۔ آیت نمبر 145۔ وما کانا اور نہیں ہے ممکن لنفس کسی جان کے لیے انت موتا یہ کہ وہ مر جائے اللہ مگر بِإِذْنِ اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ کتاباً لکھا ہے اس نے لکھنا، مؤجلاً ایک وقت مقرر، وَمَن یورد اور جو کوئی چاہتا ہے ثواب بدلہ، دنیا کا نؤتہ ہی تو ہم دے دیتے ہیں اسے، منہا اس میں سے کچھ، ومن اور جو کوئی یورد چاہتا ہے ثواب بل آخراتی آخرت کا، نؤتہ ہی تو ہم دے دیں گے اسے، منہا اس میں سے، وسنجزی الشاکرین اور ان قریب ہم جزا دیں گے شکر گزاروں کو۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابٌ مُؤَجَّلٌ۔ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے والے مسلمانوں کی ہمت افزائی کی جا رہی ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، موت اسی وقت آئے گی، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد، جیسا کہ قرآن نے خود ارشاد فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ سورۃ المنافقون میں، اور اللہ تعالیٰ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کا وقت آ گیا، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔
जो तुम कर रहे हो। और फरमाया फ़ाइज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरूना साअतम व ला यस्तक़दिमून। सूरत अन-नहल में, फिर जब उनका वक्त आ जाता है तो एक घड़ी ना पीछे रहते हैं और ना आगे बढ़ते हैं। वमन युरिद सवाब दुनिया नुअतिही मिनहा वमन युरिद सवाबल आखिराती नुअतिही मिनहा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो नेक अमाल के ज़रिए दुनियावी फ़वाइद व मसालिह के हसूल की नियत करता है तो हम उसे उसकी नियत के मुताबिक दे देते हैं, और लेकिन आखिरत में उसे उसका कोई अजर नहीं मिलेगा। और जो आखिरत में अजर सवाब की नियत करता है तो हम उससे उसकी नियत के मुताबिक देते हैं। इरशाद बारी ताला है, मन काना युरीदुल हर्सल आखिराती नाजिद लाहू फी हर से व मन काना युरीदु हर्सद दुनिया नुअतिही मिनहा व मालहू फिल आखिराती मिन नसीब। सूरत अश-शुरा में, जो कोई आखिरत की खेती चाहता है हम उसके लिए इसकी खेती में इजाफा करेंगे, और जो कोई दुनिया की खेती चाहता है हम उसे उसमें से कुछ दे देंगे, और आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं। और फरमाया मन काना युरीदुल आजिलाता अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीदु सुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमन मदहूरा व मन अरदल आखिराता व साआ लहा सअयाहा व हुवा मुमिनुन फउलाइका काना सअयुहुम मशकूरा। सूरह बनी इसराइल में, जो शख्स इस जल्दी वाली दुनिया का इरादा रखता हो हम उसको उसमें जल्दी दे देंगे जो चाहेंगे, जिसके लिए चाहेंगे। फिर हमने उसके लिए जहन्नम बना रखी है, इसमें दाखिल होगा मुजम्मत किया हुआ, दुदकारा हुआ। और जिसने आखिरत का इरादा किया और उसके लिए कोशिश की जो उसके लायक कोशिश है, जबकि मोमिन हो तो यही लोग हैं जिनकी कोशिश हमेशा से कदर की हुई है। अज्र व सवाब का इन्हसार इंसान की नीयत पर है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। हर शख्स को वही कुछ मिलेगा जिसकी उसने नीयत की होगी। सैयदना सहल बिन हनीफ रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सिद्के दिल से अल्लाह ताला से शहादत तलब करे तो अल्लाह ताला उसको शुहदा के मर्तबे पर पहुंचा देता है, अगरचे वो अपने बिस्तर पर ही क्यों ना फौत हो। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सिद्के दिल से शहादत तलब करे तो उसे रुतबा शहादत मिल जाएगा, अगरचे वो शहीद ना हुआ हो। आयत नंबर 146। वकाइमिन, और कितने ही मिन नबीयिन, नबी थे, कतला लड़े, माअहु उनके साथ मिलकर, रिब्बियूना अल्लाह वाले, कसीरुन बहुत से, फमा वहानो फिर ना सुस्त हुए, लिमा उस वजह से जो, असाबहुम पहुंचा उन्हें, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला के रास्ते में, वमा ज़ाउफु और ना वो कमज़ोर ही पड़े, वमस्ताकानो और ना वो दबे, वल्लाहु और अल्लाह ताला युहिब्बुस साबिरीन पसंद करता है सब्र करने वालों को।
میدان احد میں مسلمانوں سے جو تقصیر و غلطی ہوئی اور ماضی میں اللہ والے مجاہدین کا جہاد میں اپنے رسولوں کے ساتھ جیسا معاملہ رہا، دونوں کا تقابل کر کے مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہیں ان اللہ والے مجاہدین کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ میدان جنگ میں انہیں زخم لگے اور ان کے افراد شہید ہوئے تو انہوں نے دشمنوں کے سامنے کمزوری اور شکست خوردی کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ ثابت قدمی کا ثبوت دیا۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں چادر لپیٹے تشریف فرما تھے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہمارے لیے دعا کیجئے اور مدد کی درخواست کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگ بھی وہ گزرے ہیں کہ ان میں سے کسی کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا، پھر اس کو اس میں گاڑ دیا جاتا، پھر آرا لایا جاتا اور اسے اس کے سر کے وسط میں رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا۔ ان مصیبت کا یہ پہاڑ بھی اس کو توحید سے برگشتہ نہ کرتا۔ ایسا بھی ہوتا کہ لوہے کے کنگے اس کے گوشت میں دنسا کر ان کی ہڈیوں اور پٹھوں پر پھیرے جاتے، مگر اہل توحید پھر بھی دین نہ چھوڑتے۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور پورا کرے گا، حتیٰ کہ یہ وقت بھی آئے گا کہ کوئی سوار صنعاء سے لے کر حضر موت تک سفر کرے گا تو اسے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یا اسے اپنی بھیڑوں پر بیڑیے کا خطرہ ہوگا، لیکن تمہارا یہ حال ہے کہ تم جلدی کر رہے ہو۔ آیت نمبر 146 47۔ وما کانا، اور نہیں تھا، قولہم ان کا قول، الا مگر ان قالو، یہی کہ انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، نغفر لنا، تو بخش دے ہمیں، ذنوبنا، ہمارے گناہ، و اسرافنا، اور ہماری زیادتی، فی امرنا، ہمارے اپنے کام میں، وثبت، اور ثابت رکھ، اقدامنا، ہمارے قدموں کو، وانصرنا، اور مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر۔ آیت نمبر 148۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، چنانچہ دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے، ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، وحسنہ، اور اچھا، ثواب الآخرات، ثواب آخرت کا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یحب المحسنین، پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ یعنی اللہ والے مجاہدین کی عملی خوبیاں بیان کرنے کے بعد ان کے قول کی خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے تھے، توبہ استغفار کرتے تھے اور اپنے رب سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ اور دشمن پر غلبہ دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان نیک بندوں کو ان کی توحید، اللہ پر توکل کامل اور گناہوں سے معافی مانگنے کی وجہ سے دنیا میں بھی کامیابی دی اور آخرت میں اپنے فضل و کرم سے انہیں جنت دے گا۔
وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت اور ان کے ساتھیوں نے کافر بادشاہ جالوت کے مقابلہ میں اسی قسم کی دعا کی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ سورۃ البقرہ۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے ہوئے تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور ان کافر لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما، آمین۔ اور فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ سورۃ البقرہ۔ اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں، اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے اسے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے، اے ہمارے رب اور ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، سو کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو دشمن سے مٹبھیڑ ہونے کی دعا یا تمنا نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کیا کرو، اور اگر مٹبھیڑ ہو ہی جائے تو ثابت قدم رہا کرو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ آیت نمبر 149۔ آیت نمبر 149۔ یا ایوہ الذین، اے وہ لوگو جو امان و ایمان لائے ہو، ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو گے، الذین ان لوگوں کی جنہوں نے کفروا کفر کیا، یردوکم تو وہ لٹا دیں گے تمہیں، علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں پر، شرک کی طرف، فتنقلبوا پھر تم پلٹو گے، خاسرین خسارہ پانے والے۔ غزوہ احد میں پہنچنے والی تکلیف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض کفار یا منافقین مسلمانوں کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ تم اپنے آبائی دین کی طرف پلٹ آؤ۔ ایسے میں مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ کافروں کی اطاعت ہلاکت کا باعث ہے، لہٰذا کفر سے بچو اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ آیت نمبر 150۔
بال اللہ بلکہ اللہ تعالی مولا کم تمہارا کارساز ہے، وہوا اور وہ خیر الناصرین بہتر ہے سب سے تمام مدد کرنے والوں سے۔ مولا کا معنی مالک، مددگار، دوست وغیرہ ہے، یعنی تم کفار کی اطاعت تو اس لیے کرو گے کہ وہ تمہاری کچھ مدد کریں، مگر یہ سراسر جہالت ہے۔ تمہارا مالک، حامی و ناصر تو اللہ تعالیٰ ہے، اس پر بھروسہ رکھو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بگاڑ نہیں کر سکتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، واللہ اعلم بأعدائکم وکفی باللہ ولیہ وکفی باللہ نصیرا، سورۃ النساء میں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جاننے والا ہے، اور اللہ کافی دوست ہے، اور اللہ کافی مددگار ہے۔ اور فرمایا، إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، سورۃ آل عمران میں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو وہ کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کرے۔ آیت نمبر 151۔ سنلقی ان قریب ہم ڈال دیں گے فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفروا کفر کیا، رعب بما اشرکوا بسبب ان کے شریک ٹھہرانے کے، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ما لم ینزل ان چیزوں کو کہ نہیں اس نے اتاری، بھی اس کی سلطانن کوئی دلیل، ومأواہم النار اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس اور وہ برا مثویٰ ٹھکانہ ہے، الظالمین ظالموں کا۔ یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو گے اور اسی سے مدد مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کفار کے دلوں میں تمہارا خوف ڈال دے گا، اس طرح تمہیں ان پر غلبہ حاصل ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوا اور کافر احد میں غالب ہونے کے باوجود چپکے سے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب مستقل طور پر دشمن کے دل میں ڈال دیا گیا تھا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی کو نہیں دی گئی تھی۔ نمبر 1، مہینے بھر کی مسافت سے دشمن پر رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے۔ نمبر 2، میرے لیے ساری زمین مسجد اور پاک بنا دی گئی ہے، جس آدمی کو جہاں نماز کا وقت پالے وہ وہی نماز پڑھ لے۔ نمبر 3، میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا گیا ہے۔ نمبر 4، مجھ سے پہلے ہر نبی کو بطور خاص صرف ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ اور نمبر 5، مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی مسلمانوں کا رعب بھی مشرکوں پر ڈال دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ ان کا شرک ہے۔ گویا شرک کرنے والوں کا دل دوسروں کی ہیبت سے ڈرتا اور لرزتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں کی بڑی تعداد مشرکانہ عقائد و اعمال میں گرفتار ہوئی، تقریباً ہر شہر اور محلہ میں پختہ قبریں اور غیر اللہ کے آستانے بن گئے،
اور غیر اللہ سے استغاثہ اور مدد مانگنا شروع ہو گئے تو اس شرک کی وجہ سے شرک کرنے والے مسلمانوں کا روب جاتا رہا۔ ہاں، توحید والوں کا روب آج بھی کفار پر طاری ہے اور وہ قیامت تک کفار سے جہاد جاری رکھیں گے، اور ان کا روب کفار کے دلوں میں کفار کے مشرکانہ عقائد و اعمال کی وجہ سے رہے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔